ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم ثناء اللہ نزد مدرسہ ابو ہریرہ مائنر روڈ میلسی ضلع وہاڑی آپ کی خدمت میں ایک نئے اور انوکھے اور بارہا کے آزمودہ نسخے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے اس دور میں خوبصورت ناموں کے ساتھ نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ آ رہی ہیں ویسے ویسے انسانوں میں عجیب و غریب بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اوریجنل چیزیں استعمال کرتے تھے اور صحت مند رہتے تھے۔ اس وقت کریمیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن جلد پرکشش ہوتی تھی، اور ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتے تھے مگر دانت ان کے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ شیمپو نہیں تھے، بال لمبے تھے، موٹے تھے، چمکدار تھے۔ منرل واٹر نہیں تھے مگر صحت قابل رشک تھی۔ طاقت کے نام پر بننے والے یہ شربت، پاؤڈر، ٹیبلٹ وغیرہ یہ نہیں تھی، مگر بڑھاپا ان کو دیر سے آیا کرتا تھا۔ یہ اس لیے کہ وہ دیسی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے اور صحت مند رہا کرتے تھے۔ آج میں کپڑے دھونے والے صابن کے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ اسی سے کپڑے بھی دھوتے تھے اور اسی سے نہاتے بھی تھے، اور ہمیشہ صحت مند رہتے، لمبی عمریں پایا کرتے تھے۔ میں نے بچپن میں خود دیکھا ہے کہ ہماری والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی صحت کی حفاظت فرمائے، ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، وہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے صابن بنایا کرتی تھیں، اور یہ بنانے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ آٹا لے لیں، نشاستہ لے لیں، سوڈا کاسٹک لے لیں، اور یہ بنولے کا تیل، بس ان کو آپس میں ملا لیں اور اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو گھوٹنا شروع کرنا ہے، بس صابن تیار ہے۔ اچھا، یہ وہ اس وقت تو خود بناتے تھے کہ باہر سے ملنا ذرا مشکل ہوتا تھا، تو اب اسی فارمولے کے تحت مختلف کمپنیاں جو ہیں یہ صابن کو بنا رہی ہیں۔ مثلا یہ کمانڈر سوپ ہے، صوفی سوپ ہے، یا گیس سوپ وغیرہ، یعنی کوئی بھی ہے، معروف کمپنی ہے یا غیر معروف کمپنی ہے، ان کے بنے ہوئے صابن ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ صابن لے لیں اور اسی سے نہانا شروع کریں۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ اس کے فائدے دیکھیں گے اور ہمیں دعائیں دیں گے۔ یہ صابن اس سے نہائیں گے تو ایک تو یہ رنگت کو سفید کرتا ہے، اور بدن کے جو مسام ہوتے ہیں ان مساموں کو اندر تک یہ صاف کر دیتا ہے۔ اس صابن سے نہانے کے بعد پسینے میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی پسینے کی جو رنگت ہے وہ پیلی ہوتی ہے کہ جس سے بدن کے کپڑے بھی پیلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے نہانا یعنی صحت کی ایک علامت ہے۔ بدن سے نکلنے والے جو آئل ہے، جو چکناہٹ ہوتی ہے، یہ جیسے یہ صابن اس کو ختم کر دیتا ہے، عام نہانے والا جو صابن ہوتا ہے اس سے اتنا صاف نہیں ہوتے، اور یہ جلد کو ملائم بھی رکھتا ہے۔ گرمیوں میں نکلنے والے جو گرمی دانے ہیں یا پھنسیاں ہیں یا پت نکلتی ہے یا خارش ہوتی ہے، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس سے جلد بڑی پرکشش بن جاتی ہے، بہت بہترین ملائم جلد بن جاتی ہے۔ اور ایک بات دل کے کانوں سے اور بھی سن لیں کہ یہ کپڑے دھونے والے صابن جو ہے یہ بالوں کو لمبا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بالوں کو لمبا کرتا ہے، اس سے بال موٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سر کی جلد کے جو مسام ہوتے ہیں وہ مسام اس صابن کی وجہ سے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اندر تک مساموں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مسام کھل جاتے ہیں، کھلنے کی وجہ سے جو بال ہیں یا جو جلد ہے یہ بڑی جلدی پرورش پاتی ہے۔ بال جو ہے نا چمکدار بھی ہو جاتے ہیں، لمبے اور موٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک تحفہ ہے کہ یہ بالوں کو گھنا کر دیتا ہے اور گرنے سے بھی روکتا ہے۔ اور بالوں کی بیماریوں میں ایک بیماری یہ ہے کہ بال آخر کے اندر آ کے دو رخے ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں ایک بال ہوتا ہے، آخر میں اس کے دو منہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس بیماری کو بھی روکتا ہے اگر اس کپڑے دھونے والے صابن سے نہایا جائے۔ اور یہ دوسری ایک بیماری ہوتی ہے کہ بال آپس میں چپکنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے تیل لگانے سے آپس میں چپک جاتے ہیں، یا پھر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن کے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا درمیان سے یہ بال ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس صابن سے یہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ بالوں کی جو پتلی جڑیں ہوتی ہیں، یعنی بالکل باریک چھوٹی جڑ ہوتی ہے، وہ لمبی ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، اور سر کی جو جلد کی تہ ہوتی ہے وہ بھی موٹی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں موٹی ہوں تو پھر یہ بالوں کی جو پکڑ ہوتی ہے یہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آپ اس صابن کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ فائدہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس موضوع پر ایک دوسری ویڈیو میں میں بال لمبے کرنے والا تیل بھی بتاؤں گا جو بہت مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔